عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاری و مسلم. آج کی مجلس کا موضوع پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسی ہدایات دی ہے، کیسی تاکید فرمائی ہے، اور ان کے حقوق متعین طور پر جو بیان فرمائے ہیں ایک حدیث میں، وہ بھی میں اچھی طرح سناؤں گا۔ عام طور پر حدیثوں میں متعین حقوق نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایمان کے لیے لازم ہے، ایمان کی لازمی شرط ہے۔ آدمی مومن اس وقت تک پکا مومن اسی وقت بنے گا جب کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جنت کا داخلہ اسی مومن کو ملے گا جو ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور اگر برا سلوک کرتا ہوگا تو اس کی سزا بھگتنے کے بعد ہی اس کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ تو یہ اس قسم کی حدیثوں میں پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا اور اچھا سلوک کرنا، ایسے عام الفاظ آئے ہیں۔ ان کے حقوق کو متعین طور پر بیان نہیں کیا ہے، لیکن ایک حدیث میں متعین طور پر کچھ حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اصل میں آج ہم لوگ اتنا تو اجمالی طور پر جانتے ہیں کہ پڑوسی کے بارے میں حدیث شریف میں تاکید آئی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اجمالی طور پر اتنا جانتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب تک تفصیل سامنے نہیں آئے گی، اور وہ تفصیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے احادیث مبارکہ میں، اس وقت تک آدمی عمل کے اوپر نہیں آئے گا۔ عمل کا داعیہ اور جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب کہ یہ ساری حدیثیں سامنے آئے گی۔ یہ ابھی جو ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی بخاری اور مسلم دونوں کے حوالے سے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل جو اللہ تعالیٰ کے قاصد ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے برابر تاکید کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی کا حق ادا کرنے کے بارے میں بار بار اس کی تاکید لے کر آتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ پڑوسی کو بھی ایک وارث قرار دیا جائے گا۔ جیسے ماں باپ وارث ہوتے ہیں، اولاد وارث ہوتی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار وارث ہوتے ہیں مرنے والے کے مال میں، اسی طرح پڑوسی ہونا چاہے وہ رشتہ دار نہ ہو، اس کا بھی ایک مرنے والے کے مال میں وراثتی حق اللہ تعالیٰ طے کر دیں گے، ایسا مجھے سمجھ میں آنے لگا۔ یہ ایک خاص انداز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے حق کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر اور بہت بلیغ ترین یہ عنوان ہے، معمولی عنوان نہیں ہے یہ۔ ایک حدیث تو یہ ہے، اب دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ
اللہ کی قسم کھا کر کے یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ ایک ہی بات کو قسم کھا کر فرمایا ہے. لیکن کس کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں اس کو واضح نہیں کیا. تو صحابہ تو ہماری طرح چپ چاپ سننے والے نہیں تھے، وہ پوچھتے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ بات فوراً پوچھتے تھے، مجلس کے درمیان میں پوچھتے تھے. چنانچہ صحابہ نے پوچھا کہ من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کس کے بارے میں آپ یہ 3 مرتبہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو واضح کیا. کوئی بات پہلے واضح نہ کیے ہوئے بیان کر کے آدمی کے دل میں ایک شوق پیدا کیا جاتا ہے اس کو جاننے کا. یہ خاص انداز ہے کہ یہ کس کے بارے میں اتنی اہم بات فرما رہے ہیں. جب شوق پیدا ہوا، سوال کیا، تو اس کے بعد پھر اس کی وضاحت آپ نے کی کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. یہ میں 3 مرتبہ قسم کھا کر اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے ڈرتے رہتے ہو. کس وقت یہ جھگڑا کر دے گا، کس وقت یہ ہم کو بے عزت کر دے گا، یہ اس کے بچوں کی وجہ سے کس وقت ہمارے پاس جو ہے جھگڑا لے کر آ جائے گا. تو جو ایسا پڑوسی ہوگا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے مطلق الفاظ لا یؤمن کے مطلق الفاظ یوں بھی کہہ سکتے تھے، واللہ لا یؤمن ایمانا کاملا، لیکن آپ نے ایسے الفاظ کے ساتھ کیوں کہا ہے؟ یہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہا ہے. جو آپ کا انداز اس وقت ہوگا کیسا پرجلال انداز ہوگا، اور کیسے جو ہے اس وقت کا آپ کا جو یہ قسم کھا کر کے 3 مرتبہ اس کو کہنا، یہ جو ہے اس کو آپ نے کس انداز سے بیان کیا ہوگا اس کو ہم غور کریں اس کے اوپر ذرا. فرماتے اس وقت آپ کا حال اور آپ کا خطاب کا انداز کیا رہا ہوگا، اس پر ذرا غور کرو. بہرحال اس پرجلال ارشاد کا پیغام یہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اور رویہ ایسا شریفانہ رہے، شریف لوگوں کے جیسا رہے کہ وہ ان کی طرف سے بالکل مطمئن رہے. پڑوسی کو اطمینان رہے کہ یہ ہم سے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا، یہ ہم کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا. ان کے دلوں اور دماغوں میں بھی ان کے بارے میں کوئی اندیشہ اور خطرہ نہ ہو کہ یہ ہمارا پڑوسی ہم کو پریشان کرے گا. ایسا کوئی خطرہ ہی نہ ہو. ایسا شریف جو بن کر کے رہے گا تو وہ کامل مومن ہوگا، تو سچا پکا مومن کہلائے گا. اور اگر کسی مسلمان کا یہ حال نہیں ہے بلکہ اس کے پڑوسی اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کس وقت یہ ہم کو پریشان کر ڈالے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے ایمان کا مقام نصیب نہیں، اسے ایمان کا مقام نصیب نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے انداز سے بیان فرمایا ہے، کوئی کسی قسم کا اشکال بھی نہ رہے. ایمان کا مقام اس کو نصیب نہیں، معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ قسم کھا کر کے کہنا. دیکھو پڑوسی جو ہے آدمی کو رات کے وقت میں بیمار پڑ جاوے یا اور کوئی اس کے گھر میں سانپ آ جاوے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہو، تو اس وقت پڑوسی ہی کام آتا ہے. اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوا ہوگا تو کام آئے گا، اگر برا سلوک کیا ہوا ہوگا تو وہ مدد نہیں کرے گا بلکہ اندر سے دل میں خوش ہوگا کہ یہ اس کے اوپر مصیبت آئی ہے، اس کو دیکھتا رہے گا وہ. اس لیے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام ہم کو دیتے ہیں، اللہ کے طرف سے یہ ساری باتیں ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں.
سمجھے؟ یہ حقوق جو بیان کیے ہیں پڑوسیوں کے ان حدیثوں میں، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھو، میں نے جب اس کا مطالعہ شروع کیا، حالانکہ بار بار مطالعہ کیا ہوا، لیکن جب کوئی بھی بیان کرنا ہوتا ہے پہلے موضوع طے کر کے اس کا متعلق حدیثیں دیکھتا ہوں، تو دیکھنے کے وقت میں نے اپنے بارے میں پوری زندگی ہماری جو 80 سال کی ہو رہی ہے، تو بالغ ہونے کے بعد سے مکلف ہو جاتا ہے آدمی، میں نے سوچا کہ 65 سال تو کم سے کم میرے مکلف ہونے کے ہیں، تو میرے 65 سال میں میرے پڑوسی کون کون رہے ہیں اور ان کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا رہا ہے۔ یہ حدیثوں کی اعتبار سے تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں قسم کھا کر کے، ایسا آدمی مومن نہیں ہے۔ اور جو ہے دوسری حدیث میں کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے ڈرتے رہتے ہو، جس کے پڑوسی اس کی طرف سے پریشانی کا ڈر رکھتے ہو، تو سمجھ لو کہ یہ آدمی مومن جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں نہ جانے کی یہ وعید، اتنی سخت بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی عمل کی بہت زیادہ تاکید کرنا چاہتے، بہت زیادہ کسی بھی عمل کو بارے میں اہمیت بتانا چاہتے، تو اس کی آخری تعبیر یعنی آخری انداز یہ ہوتا تھا کہ دیکھو اس عمل کو جو نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسے الفاظ میں کوئی اپنی طرف سے مبالغہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ انداز آپ کے دل میں ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہو، اس عمل کی اہمیت پیدا ہو اور اس عمل کو کرنے والے بن جاوے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاوے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افسوس ہے کہ اس طرح کی حدیثیں ہمارے علمی اور درسی حلقوں میں اب کلامی بحثوں اور علمی منہ شگافیوں کا موضوع بن کر رہ گئی ہے، کہ اس میں کمال ایمان کی نفی مراد ہے، یہ سب کلامی بحثیں ہیں، ایسی بحثوں کا موضوع بن کر کے رہ گئی ہے۔ عمل کرنے کے اوپر توجہ دلانا جو مقصود ہے اس حدیث کا، اس سے ہٹ کر کے دوسرے ایک موضوع پر جو ہے چلے جاتے ہیں پڑھانے والے ہیں، ان حدیثوں کو پڑھانے والے۔ شاذ و نادر ہی اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہوں گے جو یہ حدیثیں پڑھ کر اور سن کر زندگی کے اس شعبے کو درست کرنے کی فکر میں لگ جاوے۔ زندگی کا یہ شعبہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاوے، اس کو درست کرنا ان حدیثوں کا مقصد ہے، اور اس میں لگ جانا یہ وہ خوش نصیب کہلائے گا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ حدیثیں پڑھنے اور سننے کے بعد اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ کو بہتر اور خوشگوار بنانے کی فکر نہ کرنا، یہ بلا شبہ بڑی شقاوت اور بدبختی کی نشانی ہے۔ ایسا آدمی شقی اور بدبخت ہے، اور قرآن پاک میں بدبخت اور شقی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو لوگ شقی اور بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک۔ اس لیے ہمیں ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، اور آج تک کی زندگی میں کون سے ہمارے پڑوسی رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ رہا ہے، اس کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ حدیث پکی خبر دے رہی ہے، اس کے خلاف ہونے والا نہیں ہے، وہی ہوگا جو حدیث میں آیا ہے۔ لہٰذا ہمیں
اپنے جب تک دنیا میں ہے، زندگی ہے، اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں اب میں نے آپ کو سنائی، اب ایک تیسری حدیث اور سناتا ہوں۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ آدمی اپنی پڑوسی کا اکرام کرے، یہ حدیث میں حکم ہے۔ یہ صحابی حضرت ابو شریح ادوی فرماتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اور جس وقت یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اس وقت میری دونوں آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے انداز سے صحابی حدیث کو بیان کر رہے ہیں تاکہ سننے والے کو پورا اعتماد حاصل ہو جاوے۔ میں کتاب اسی لیے لگا کر اور اس میں اندر دیکھ کر کے حدیثیں اسی لیے سناتا ہوں، منہ زبانی یاد ہوتی ہے لیکن سناتا ہوں، کیوں؟ اعتماد لوگوں کو زیادہ ہو جائے کہ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہے، تو کتاب میں سے حدیث پکی سنا رہا ہے حوالوں کے ساتھ۔ تو یہ ہماری اصلاح کا ذریعہ سب سے بہترین حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اب قرآن کو سمجھنا حدیثوں کے ذریعے سے ہوگا تو یہ صحیح ہوگا۔ حدیث شرع ہے قرآن کی، قرآن کو ڈائریکٹ آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے حدیثوں کے بغیر، اس لیے میں حدیث آسان ہوتی ہے، اس کو سمجھانا بھی آسان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ قرآن کا مطلب آسان کر کے سمجھاوے امت کو۔ کیا فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو بھی شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، دل سے سچا مانتا ہو، اور پچھلے دن کو، قیامت کے دن کو، جزا سزا کے دن کو سچا مانتا ہو، یقین کرتا ہو، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اکرام کس کو کہتے ہیں؟ ارے اکرام المسلمین 4 نمبر ہے کہ نہیں؟ تو اکرام کے معنی عزت کرنا۔ جب آدمی عزت کرے گا تو تکلیف پہنچائے گا، جب آدمی عزت کرے گا تو بہت اونچے درجے کی بات ہے، وہ کیوں تکلیف پہنچائے گا؟ اس کے ساتھ میں برتاؤ جو ہے اس کا اچھا ہوگا، اور جو ہے بہتر سے بہتر اس کے ساتھ میں خوشگوار معاملہ ہوگا، تو وہ تکلیف تھوڑی پہنچائے گا۔ اس میں تکلیف نہ پہنچاوے، ایسی بھی ایک حدیث ہے، فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیوے، یہ الفاظ بھی ہے ایک حدیث میں۔ خیر، اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی عزت کریں، اس کے ساتھ اس کے جو بھی حقوق ہے وہ پورے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کرے۔ عزت کرنا تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے نا، حقوق ادا کرنا یہ کم درجے کی بات ہے۔ حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کی عزت بھی کرے۔ اکرام کا معاملہ، فلیکرم امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، کوئی مشکل کام ہوتا تو اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز یہ تھا کہ اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان لانے کو بیان کر کے اس کام کو بتاتے تھے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو بدلہ دینے والے قیامت کے دن اس کا یقین رکھتا ہے، تو اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ تو تیرے پڑوسی کے ساتھ میں عزت کا معاملہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایمان ہی کا تقاضا ہوا یہ، تو پھر آدمی اس کو کرے گا۔ آخرت کا استحضار کرا کر کے جو کام سونپا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے حقیقت میں، تو اس کو ضرور کرے گا۔
کیسی کیسی حدیثیں آ رہی ہے. اب ایک حدیث اور سناتا ہوں. ایک واقعہ ہے اس حدیث میں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا تو صحابہ وہاں موجود تھے. تو صحابہ نے آپ کا وضو جو گرتا, منہ دھوتے, ہاتھ دھوتے تو پانی جو نیچے گرتا وضو کا, اس کو اپنے ہاتھ میں گرے اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے. یا سب طرف جو ہے نا صحابہ اس پانی کو لینے کے لیے تیار رہتے کہ مجھے اس میں سے کچھ پانی مل جاوے, آپ کے جسم مبارک پر لگ کر کے جو پانی گرا ہے وضو کا اس کو نیچے نہ گرنے دے, بلکہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور لے کر اپنے چہرے پر مل دیتے, اپنے ہاتھوں پر مل دیتے. ایسا کر رہے تھے سب صحابہ, ایک دو صحابی نہیں, جمع کا سگا ہے. فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه. جب ایسا منظر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کا یہ حال دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما يحملكم على هذا, تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوال کیا, ما يحملكم على هذا, تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا, حب اللہ ورسولہ, اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ کروا رہی ہے. آپ سے ہمیں محبت ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ سے ہم کو محبت ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, کھلایا پلایا, بڑا کیا, ساری ضرورتیں ساری دنیا ہمارے لیے اس نے بنائی, تو اس سے محبت ہونی چاہیے. اب آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں تو آپ سے بھی ہمیں محبت ہے. آپ کے بدن مبارک سے پانی لگ کر کے نیچے گرے تو وہ برکتی پانی ہے, ہم اس کو لے کر اپنے چہرے پر کیوں نہ ملے اور اپنے ہاتھوں پر کیوں نہ ملے. یہ جواب دیا حب اللہ و رسولی. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا ان کو سمجھانے کا, ایک اہم بات ان کے دل میں اتارنے کا موقع مل گیا. آپ موقع کی تلاش میں رہتے تھے, یہ اس کا موقع آئے گا اس وقت یہ بات میں کہوں گا تو اچھی طرح دل میں اتر جائے گی. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے, من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤد امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاوے, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا واقعتاً کہلاوے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا واقعتاً کہلاوے. جس کو یہ بات پسند ہو, یا یوں فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے, جو اس بات کو پسند کرتا ہو, تو 3 کام اس کو کرنے پڑیں گے. کتنے؟ 3 کام اس کو کرنے پڑیں گے. پہلا کام, جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے, کبھی بھی جھوٹی بات نہ ہو. بعض مرتبہ سفر میں ہم ہوتے ہیں تو فون آتا ہے کسی ڈرائیور کے پاس, چوکڑ میں پہنچا, اب وہ جگہ ابھی تک آئی نہیں, اس کا نام لیتا ہے. تو میں کہتا ہوں ابھی کہاں وہ جگہ آئی ہے, یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. ایسا کہو کہ اس جگہ کے قریب ہم پہنچے ہیں, ایسا بولو. تو اس طرح سے میں تھوڑا سا لقمہ دے دیتا ہوں تاکہ احساس ہو جاوے کہ یہ غلط نہیں بولنا چاہیے. اب اس میں کچھ ملتا تو ہے نہیں, کچھ لذت نہیں, کچھ فائدہ نہیں, خواہ مخواہ ایسا جھوٹ کیوں اپنے نام اعمال میں لکھوا دے. بہرحال یہ تو ایک مثال دی بیچ میں سمجھانے کے لیے. فلیصدق حدیثہ اذا حدث, پہلا کام یہ ہے سچی بات کرے, جب بات کرے سچی بات کرے, کبھی بھی کوئی جھوٹ بات نہ کرے. کتنا بجا ہے تو اندازے سے آدمی 1-2 منٹ آگے پیچھے بتا دیتا ہے. ارے بھی جتنا بجا اتنا کہو, سچی بات بولنے کی عادت ڈالو, کیوں ایسا جو ہے کرتے ہو. یہ تو بعض مرتبہ بچہ جو ہے نا وہ پریشان کرتا ہے, جانے نہیں دیتا ہے باپ کو, تو کہتے تارا ماٹے آ لائے ہو
ایسا کہہ کر پھسلا دیتا ہے اس کو. تو یہ جھوٹا وعدہ ہوا کہ نہیں؟ جھوٹی اس طرح کی جھوٹ کتنا ہمارے اندر شائع ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں, ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. اپنا جائزہ لینا بھی سیکھو. حدیث ایسے ہی مت پڑھو, ایسے ہی مت سنو, بلکہ اپنا جائزہ, اپنا حساب لینا سیکھو کہ میں کتنا کہاں جھوٹ بولتا ہوں. یہ فرشتے لکھ دیتے ہیں, لکھنے والے. دوسرا کام کیا بتایا کہ اس کے پاس کوئی امانت سونپی گئی ہو, وہ اس امانت کو امانت داری کے ساتھ اس کو سونپ دے جس کی امانت ہے, اس کو استعمال نہ کرے کہ چلو جب مانگے گا تو اس وقت کہیں سے لا کر دے دیں گے, اس کے پیسے ابھی تو پڑے ہیں, لاؤ ابھی ضرورت ہے استعمال کر لے. اس کو اس کی اجازت کے بغیر ہم استعمال کریں گے, اس کی یہ امانت ہے. وہی نوٹ اس کو محفوظ رکھو اور جب وہ آپ مانگے اس کو دے دو. تو یہ امانت داری بھی ضروری ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے تو ایسے امانت دار بنو, سچے بھی بنو, امانت دار بھی بنو. اور تیسری بات کیا بتائی؟ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اور جو اس کے پڑوس میں رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس میں بھی لفظ پر غور کرو, وَلْيُحْسِنْ تو احسان سے ہے. پڑوس کا حق اچھی طرح سے ادا کرے, کچھ کمی نہ رکھے, تب تو یہ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ پر عمل کہلائے گا. کچھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے, کبھی جو ہے کچھ ایسا بھی کر ڈالتا ہے, تو یہ کیا ہوا؟ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ پر عمل کرنے والا نہیں ہوا. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت معتبر ہونے کے لیے شرط ہے. اس صحابہ نے کہا تھا کہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو کہا کہ اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں, اس کا معیار کیا ہے؟ معیار میں تم کو بتاتا ہوں. یہ 3 کام کرو گے تو تم واقع میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے کہلاؤ گے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں گے. اب تم لوگ کو انتظار ہوگا کہ وہ خاص حقوق جو حدیث میں بیان کیے ہیں پڑوسی کے, وہ حدیث تو ہم کو سناؤ. چلو پھر وہ حدیث سناتا ہوں. حضرت معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حق الجار ان مرض اتہ. پہلا حق تو یہ ہے کہ بیمار ہو جاوے اپنا پڑوسی تو تم اس کے پاس جاؤ اس کی بیمار پرسی کے لیے, بھی کیا حال ہے, کیا ہو گیا آپ کو, تو جا کر پوچھو اس کے. اگر جو ہے تمہیں معلوم ہے کہ بیمار ہے پھر بھی تم نہیں گئے تو یہ تم نے اس کا حق ضائع کیا. دوسرا, وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ, اگر وہ پڑوسی مر جاوے تو اس کے جنازے میں ساتھ جاؤ. تیسرا, وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ, اگر پڑوسی تم سے قرض مانگے تو تم اس کو قرض دو. یہ بھی اس میں حق, اس کا حق بتایا ہے. اگر ہمارا پڑوسی ہمیں معلوم ہے کہ وہ معاملات کا کچا ہے, پیسے واپس کرے گا نہیں, تو بات دوسری ہے. لیکن جس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ یہ واپس کر دیتا ہے تو اس کو قرض دینے میں کوئی ہمارا نقصان نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اس کو دینا چاہیے. وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ, اور اگر اس پڑوسی میں کوئی عیب تمہیں نظر آوے تو تم اس عیب کو چھپاؤ. وہ کوئی برا کام کرے تمہیں معلوم ہو جاوے تو اس کو دوسروں کے سامنے بیان مت کرو, اس عیب کو چھپاؤ. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی پڑوسی کی ایسی بات معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے چرچا کرتے ہیں, اس کا عیب کھول دیتے ہیں. یہ پڑوسی کا حق ضائع کرنا ہوا, پڑوسی کا حق مارنا ہوا. آگے, وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ,
اور اگر اس پڑوسی کو کوئی بھلی حالت اچھی حالت پہنچے، شادی ہے مثلاً، تو اس کو تم مبارکبادی دو، بچہ پیدا ہوا اس کو اس کے گھر میں، تو مبارک، اللہ تعالیٰ مبارک کرے بچے کو، برکت دے اللہ تعالیٰ، آپ کے دونوں کو صحت تندرستی عطا فرماوے، ایسی دعا دو۔ ہنأتہ، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو۔ اب ہم لوگ خاموش رہیں گے، نہیں بولیں گے تو یہ حق ادا کیا؟ ادا نہیں کہا۔ آپ نے تو کہ آپ نے جو ہے سو بولیے، سو بولوانی ضرورت سے، ارے بولو کریں، مبارکبادی آلو تانا انہوں حق ادا تھا ہے، بات میں ہمزو۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اور اگر اس پڑوسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بھی مصیبت پہنچے، مالی نقصان ہو جاوے، جانی نقصان ہو جاوے، تو تم اس کو تسلی دو۔ عزیتہ کے معنی اس کی تعزیت کرو، تعزیت کے معنی کیا؟ تسلی دینا، خالی جا کر بیٹھ کر کے چلے آنا نہیں، بلکہ تسلی دینا۔ ارے بھائی تمہارا بچہ مر گیا، تمہارے یہاں اتنا بھاری نقصان ہو گیا، ہمیں بہت دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہترین بدلہ دے گا آخرت میں، اس پر صبر کرو، یہ صبر کا موقع ہے۔ ایسی دو چار باتیں کہو جس سے اس کو صبر آ جاوے اور اس کو اس کا ثواب ضائع نہ ہو، اس کو تسلی کی بات کرو۔ آگے ایک حق بتا رہے وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، کتنا نازک حق بتا رہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے گھر کی دیوار کو اپنے پڑوسی کی دیوار سے اونچی مت لے جاؤ، اتنی اونچی لے جاؤ کہ اس کی ہوا رک جاوے، ایسا مت کرنا، اس کی ہوا روک دو گے تم اپنی دیوار اونچی لے جا کر کے، تو یہ اس کا حق تم نے مار دیا۔ ہوا کا حق تھا کہ نہیں، اس کو قدرتی ہوا جو آتی ہے اس کا حق تھا، اب تم نے دیوار اونچی لے جا کر اس کا حق مار دیا۔ صاف صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر یہ حقوق بتائے ہیں، اب اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ وَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، اور تمہاری ہانڈی میں جو چیز پکے اس کی خوشبو اس پڑوسی کے گھر جائے گی تو اس کو تکلیف ہوگی کہ ہم تو ایسی بریانی نہیں کھا سکتے، ایسا گوشت خوشبودار ہم نہیں کھا سکتے، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو ایسی اس کے لیے تم یہ کرو کہ تم اس پڑوسی کے وہاں بھی کچھ تھوڑا سا کھانا بھیج دو، چونکہ وہ خوشبو تو جانے والی ہے، تم اس کو روک نہیں سکتے، خوشبو کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ہے، تو پھر اس کا جاوے تو پھر اس کا دل خوش کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا کھانا اس کا وہاں بھیج دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے نازک حق بتائے ہیں پڑوسی کے۔ ایک اور روایت میں یہ حقوق بھی بیان کیے ہیں وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، کنز العمال۔ اس میں دو حق اور بتائے ہیں کہ اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ بازار سے تو اس پڑوسی کو بھی اس میں سے کچھ ہدیہ دو، اور اگر نہیں دے سکتے، تمہارے گنجائش نہیں ہے اس کو دینے کی،
تو اس کو چھپا کر کے لاؤ، اس کو اپنے گھر میں چھپا کر کے لاؤ تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ اب تمہارا بچے کو تم دو گے، وہ لے کر باہر جائے گا، اس کا بچہ دیکھے گا تو اس کے بچے کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے تو آؤ کھاوا مرسو نہ، ایسا اس کے دل میں تکلیف ہوگی۔ اس لیے اپنے بچے کو تاکید کرو کہ گھر میں بیٹھ کر کھا کر باہر جاوے۔ یہ حق بھی بتایا ہے۔ کتنا پڑوسی کی رعایت کتنی کرنے کے بارے میں تاکیدیں آ رہی ہیں، اس کا اندازہ لگاؤ۔ آج مسلمان ان حدیثوں کو جانتا ہی نہیں۔ بتاؤ، ہم سب اس حدیث کو کہاں جانتے تھے، ان حقوق کو کہاں جانتے تھے؟ اتنے سارے حقوق جو بیان کیے ہم جانتے تھے؟ بولو، نہیں جانتے تھے۔ کچھ اجمالی طور پر جانتے تھے، لیکن یہ تفصیل کہاں جانتے تھے؟ اب ان تفصیل کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ اصل جاننا اسی لیے ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ آئندہ جو ہے کوئی پھل خرید کر لاوے، گنجائش نہیں ہے پڑوسی کو دینے کی، تو چھپا کر لے جاوے۔ چھپا کر لے جانا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھیلی میں چھپا کر کے لے جاوے، ایسی تھیلی ہو جیسے عام تھیلی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ دوسری تھیلی مجھے رکھ دی تو بالکل چھپانا ہوا یہ۔ اور بچوں کو تاکید کرے کہ دیکھو گھر میں بیٹھ کر کھاؤ ہمارے سامنے، تو تم کو دیں گے، باہر جاؤ گے نہیں دیں گے ہم تم کو، ایسا سمجھا دو۔ یہ پڑوسی کی رعایت ہم کریں گے، اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے بنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے بنیں گے کہ یہ ہے میرا امتی اور یہ ہے میرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ ہے میرا بندہ جو میرے پیغام کے اوپر عمل کرتا ہے، میرے نبی کے ذریعے سے میں نے جو پیغام پہنچایا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور ایک حدیث اور سناتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طبخ احدکم قدرا فلیکثر مرقها ثم لیناول جارہ منها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے وہاں سالن کی ہانڈی میں کوئی سالن پکاوے، گوشت پکاوے، تو اس میں شوربہ زیادہ ڈال دیں، شوربہ زیادہ کر دیں۔ یہ تدبیر بتا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم گاڑھا شوربہ کر کے کھاؤ گے، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا پتلا شوربہ کر کے کھانا، پڑوسی کے وہاں شوربہ بھیج سکو گے۔ ثم لیناول جارہ منها۔ آگے پڑوسی کی 3 قسمیں بتائی ہے۔ ابھی 2 حدیثیں باقی ہے، وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی میں سناتا ہوں۔ پڑوسی 3 قسم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایک پڑوسی ایسا ہے کہ اس کا صرف ایک حق ہے، دوسرا ایسا ہے جس کے 2 حق ہے، تیسرا ایسا ہے جس کے 3 حق ہے۔ جس پڑوسی کا ایک حق ہے وہ صرف پڑوسی ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے کہ وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی کوئی کافر ہے، اس کا بھی حق ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی اس میں لکھا ہے کہ ان کے وہاں جو ہے کوئی بکری ذبح ہوئی تھی، تو وہ صحابی نے گھر آ کر کے وہ کہا کہ ہمارا یہ یہودی پڑوسی جو ہے اس کے وہاں تم نے کچھ گوشت بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اہدیتم لجارنا الیہودی، یہ 2 مرتبہ یہ لفظ کہا انہوں نے، اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ کہہ کر وہ حدیث بیان کی جو پہلے سنائی تھی، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اس حدیث سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ایک پڑوسی ہے، چاہے یہودی ہے لیکن پڑوسی تو ہے، تو اس کو بھی ہمارے پاس جو ہے گوشت جو ہے اس میں سے کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا، پوچھا، نہیں بھیجا تو بھیجو۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا پڑوسی ہو تو اس کا بھی ایک حق ہے، اور اگر وہ پڑوسی مسلمان ہے تو اس کا 2 حق ہے، پڑوسی ہونے کا الگ حق ہے اور مسلمان ہونے کا الگ حق ہے۔
اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہے، چچا ہے، بھائی ہے، تو 3 حق ہو جائیں گے، مسلمان ہونے کا الگ اور رشتہ داری کا حق الگ۔ اب ایک آخری حدیث کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں، وقت نہیں ہے اس لیے۔ پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہم کریں۔ اگر ہمارا وہ پڑوسی دین سے ناواقف ہے تو اس کو دین سے واقف کرے۔ کچھ گناہ کی باتیں اس سے ہو جاتی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم سمجھاوے کہ بھئی ایسا کرنا گناہ ہے، نماز میں سستی کرنا، جماعت چھوڑ دینا گناہ ہے، یہ ہم اس کو سمجھاوے، اس کو دین کی اعتبار سے اس کو جانکاری دیوے، اور جانکاری صرف نہیں بلکہ دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے تو اس پر عمل کرے گا اور وہ دیندار بنے گا۔ تو اس کی تعلیم اور تربیت، تعلیم یعنی علم دینا اور تربیت یعنی اس پر عمل کرنے والا بن جاوے، یہ دونوں پڑوسی کا حق ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، خلاصہ صرف بتا رہا ہوں۔ اور پڑوسی کو بھی یہ کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت سے ناواقف ہے اس کو یہ کہا ہے کہ تم طالب بن کر کے ایسے اپنے پڑوسی کے پاس جو دین کا علم رکھتا ہے، دیندار ہے، اس کے پاس جاؤ اور دین سیکھو اور تم جو دیندار بنو۔ اس طرف ان کو بھی کہا ہے اور اس طرف اس کو بھی کہا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو دیندار بناؤ، ان کو علم سکھاؤ۔ اگر تم یہ دونوں یہ کام نہیں کرو گے تو میں تم کو دنیا میں سزا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لأعاجلنہم بالعقوبۃ فی الدنیا، دنیا ہی میں، تو آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر، دنیا ہی میں سزا دوں گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کیا کہہ رہے، کوئی معمولی بات ہے؟ اب دیکھو چونکہ نکاح بھی ہے۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها